اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران میں بات اللہ نے کہی ہے کہ اور وہ بندے، وہ لوگ کون، جن کی 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایک والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ 2 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ 3 واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو 3 لیول ہوئے۔ پہلا مرتبہ جو اندر مصیبت کھڑی ہوئی ہے وہ غصے کی آگ بجھا دینا، غصہ پی لینا۔ 2 سامنے والے کی وجہ سے غصہ آیا، اس کو معاف کر دینا، یعنی معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سزا نہیں دینا۔ والعافین عن الناس، اس کو چھوڑ دینا۔ 3 واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک دم آگے کا درجہ ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، بد اخلاقی کو اخلاق سے دفع کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلے میں بھلائی کرو، کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فوراً تم دیکھو گے، فا تو تم دیکھو گے، علماء نے کہا یہاں فا آ رہا ہے، یعنی اس کا نتیجہ بہت جلدی دیکھنے ملے گا۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی ہے وہ تمہارا ایک دم قریبی دوست بن گیا ہے۔ کب؟ جب برائی کے بدلے میں بھلائی کی جائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جو بہت صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ، اور یہ انہی لوگوں کو چیز ملتی ہے بہت نصیب والے ہیں، ان کو خیر کا بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ تو یہاں کسی کی برائی، اس پر جو اندر سے غصہ پیدا ہوا اس کو پی جانا، 2 اس پر غصہ نہیں اتارنا، معاف کر دینا، اور 3 نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کرنا بلکہ اس کی برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان اور اخلاق کا سلوک کرنا۔ یہ 3 مرتبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں بیان کیے ہیں۔ اور یہ تیسرا مرتبہ بہت ہی اونچا مرتبہ ہے جو عام طور سے انبیاء کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملے گا، اور ان کے جو طریقے پر چلنے والے ان کی زندگی میں ملے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب آدمی برائی کے بدلے میں بھلائی کرتا ہے تو وہ آدمی جس کے اندر واقعی شرافت ہے، جو وقتی طور پر آپ کا دشمن بن گیا ہے، کسی کی بات اس نے سنی کہ یہ لوگ بے دین ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، غصے میں آ گیا ہو، وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے، وقتی جذبے کے تحت وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، جب آپ اخلاق سے پیش آتے ہو اس کے اندر کا انسان واقعی جاگتا ہے، وہ سوچتا ہے نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ نہیں ہیں، پھر وہ نئے سرے سے سوچنے والا بنتا ہے، اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے۔ ظلم ندامت پیدا کرتا ہے۔ ہاں، ظلم کے بدلے پھر ری ایکشن جب آتا ہے تو ایکول معاملہ ہوتا ہے، میں نے بھی کیا اس نے بھی کیا، سوچنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بدسلوکی، بد اخلاقی کے جواب میں جب ری ایکشن گھٹیا نہیں آتا ہے بلکہ اعلیٰ آتا ہے تو آدمی کو واقعی اپنا قد معلوم پڑتا ہے، اس کو چھوٹا پن محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹا پن کب محسوس ہوگا؟ جب ایک آدمی ایک دم گری ہوئی حرکت کرے اور ایک دم آپ اعلیٰ سلوک اس سے کریں۔ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، جو تم کرو ہم کریں ضروری نہیں، تم تمہارے حساب سے چلو، تم زمینی رہبری، زمینی اصول پر چلو، ہم آسمانی اصول پر چلیں گے، ظاہر بات ہے ہم اوپر والے ہیں۔
اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہبری کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس کو اپنا چھوٹا پن خود محسوس ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے کہ تو کتنا گھٹیا. کیونکہ ہر آدمی جب تکیے پہ اپنا سر رکھتا ہے تو اس کا سر ٹھکانے آتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے کیا کیا غلط کیا ہے. اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اس کا اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، اور میں بڑی بڑی باتیں کرتا لیکن میں کیسا. تو اس میں ندامت جب پیدا ہوگی، اگلی مرتبہ جب آپ اس کو دعوت دو گے اس کو احساس ہوگا، وہ سنے گا ٹھیک ہے بولو کیا بولتے ہیں. تو یہاں پر اعلیٰ اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے اصول دیا کہ والکاظمین، لیکن شروع کہاں سے ہوتا؟ آپ کسی سے بھلا سلوک کر رہے، غصے میں کیسا کریں گے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. پہلا لیول اپنا حساب، اپنا کنٹرول. 2 والعافین عن الناس، ابھی کچھ کرنا نہیں ہے، ٹھہر جا، کچھ کرنا نہیں، نو ایکٹیویٹی، چھوڑ دو. 3 پھر وہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کرے، دل سے معاف کرنے کا مزاج، اس کے بعد ہی احسان کا مزاج پیدا ہو سکتا ہے. چھوڑ رہا نہیں اس کو اور احسان کرے گا، کیسا ہوگا؟ جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ احسان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کتنا اعلیٰ اصول ہے. دیکھیے ایک آیت ہے قرآن کی، ایک آیت ہے قرآن کی، پورا قرآن کیسا ہے؟ ایک آیت میں 3 باتیں اللہ نے ترتیب وار بیان کی. کتنا بڑا اصول انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اچھا اخلاق انسانیت میں آنے کے لیے نمبر 1 لیول کیا ہے؟ دیکھیے اب میں پھر سے حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ سماج میں سب احسان کرنے والے بن جائیں، شروعات کہاں سے ہوگی؟ غصہ پینے سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو اچھا بننے کے راستے کے اعتبار سے پہلا دروازہ بند کر دیا. آپ گھر میں صفائی کر رہے اور گٹر کا آپ کے گھر میں نالی آ رہی ہے، کیسے آپ کتنا بھی صفائی کرو پھر وہی ہونے والا ہے. پہلے وہ سوراخ بند کرو جس میں سے گندگی آ رہی ہے، تب جا کے معاملہ صاف ہوگا. تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر انسان پر غالب آ جائے، دیکھیے 2 صورتیں ہیں. ایک آپ کے پاس ایک مضبوط جانور ہے، آپ اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، دوڑتا ہے تو ایک دم فراٹے میں دوڑتا ہے، اور آپ جب لگام کھینچتے ہو رک جاتا ہے. کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنی اچھی سواری، کتنا اچھا جانور ہے. دوسرا جانور کیسا ہے؟ شروع کیے جو بھاگتا ہے، آپ لٹک رہے، گر رہے، پاؤں میں پھنسے اور رکنے کا نام نہیں لیتا. لگام کھینچو کتنی بھی سنتا نہیں. آپ شروع تم نے کیا، ختم ہم کریں گے. ڈپارچر تمہارا، ارائیول ہمارا. اب وہ سنتا نہیں. آپ بتائیے ایسی سواری کوئی لے گا؟ نہیں. تو مضبوط سواری ہونا اچھا ہے. غصہ اچھی چیز ہے اس کے اپنے مقام پر. بے غصہ آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا ہے تو اس کو عقل ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو غصے والی چیز دیکھ کر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی اتنے بڑے علم والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہے. ایک آدمی جب برائی کو دیکھ کے ایک دم اس کو لگتا ہے کہ بہت برا ہے تو اس کو غصہ آنا واجبی چیز ہے. یہ اس کے خیر اور شر کے فرق کی دلیل ہے. لیکن اس کو غصہ اتنا آ جائے کہ پھر وہ نہ اپنا نقصان دیکھے، نہ اس کا دیکھے، نہ دنیا کا دیکھے، نہ دین کا دیکھے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ اندھاپن ہے. یہ اندھاپن ہے. اتنا غصہ کہ پورا وہ اس میں بہہ جائے، یہ مناسب نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. مطلق غصے کا نہ ہونا یہ بھی برا ہے، اور غصے کا اتنا ہونا کہ شریعت کی حدود وہ پھلانگ جائے یہ بھی برا ہے. بیچ میں اس کا صحیح مقام پر صحیح استعمال یہ اچھی چیز ہے. اسی لیے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ غصہ فی نفسی ہی اچھی چیز نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے غصہ بھی ہے. اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے لائق، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا.